اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ کی قسم ہم حیوان سے بدتر، کیونکہ انسان بہت خوفناک درندہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جب وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا۔ ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، یہ وکیل پڑھے نہ پڑھے، یہ تاجر پڑھے نہ پڑھے، یہ ڈاکٹر، یہ زمیندار، یہ مزدور، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال، جنوب والے پڑھے نہ پڑھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو اپنے محبوب کی ولادت کے لیے پسند فرمایا۔ رمضان سب سے مبارک مہینہ ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ذوالحج اس کے بعد مبارک مہینہ ہے کہ جس میں حج ہوتا ہے، اس میں نہیں پیدا فرمایا۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور پہلی بہار۔ تو عرب چونکہ ایک صحرائی ملک تھا، بارشیں کم ہوتی تھی، جو ہوتی تھی وہ اس موسم میں ہوتی تھی، اس میں سبزہ اگتا تھا، اور ان بارش ہوتی تھی، جوپڑوں میں پانی بھر جاتا تھا، صحراؤں میں سبزہ اگاتا تھا، تو ان کے بکریوں، اونٹوں، گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست ہو جاتا، اور پینے کا بندوبست ہو جاتا ان کے اپنے لیے بھی۔ اور عرب کی زندگی اس وقت ایسی تھی کہ 3 دن کی مسافت طے کر کے پانی بھر کے لاتے تھے۔ بعض قبائل ایسی جگہ آباد تھے جہاں سے 3 دن 4 دن لگتے تھے پانی کو لانے کے لیے۔ تو ایک طرف دنیا کی بہار آ رہی تھی جسمانی طور پر، اور دوسری طرف روحوں کی بہار آ رہی تھی ایمانی طور پر، کہ زمین تر و تازہ ہو رہی تھی اس مدینے میں، اور روحوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روح کی بہار آپ کی آمد تھی، جیسے زمین کی بہار۔ وہ ربیع کا مہینہ تھا، اس لیے تو اس کو ربیع کہا۔ تو آپ کی آمد بھی موسم بہار تھا ارواح کے لیے، دلوں کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اگر ہم نہیں جانتے تو اللہ کی قسم ہم حیوان سے بدتر ہے، جانور سے بدتر ہے، کیونکہ انسان بہت خوفناک درندہ بن جاتا ہے جب وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، جب وہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مطلب کو طاقت سے بیان کیا،
انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ بھی نہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ ساری کائنات اسے یاد کرتی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ساری کائنات تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ وکیل پڑھے نہ پڑھیں، یہ تاجر پڑھے نہ پڑھیں، یہ ڈاکٹر، یہ زمیندار، یہ مزدور، یہ مشرق، یہ مغرب، شمال، جنوب والے پڑھے نہ پڑھیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے، ہر ایک کی نماز الگ الگ۔ کلن، انسان کو نکال کے کائنات کی ساری چیز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، نماز پڑھتے، تسبیح پڑھتے۔ پھر اس کو اور وسیع کیا، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ سے غافل ہو، صحرا کا ایک ایک ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے، اس کی حیثیت جانوروں سے بھی گئی گزری ہے کہ جانور تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور یہ انسان ہو کر نہ اللہ کو یاد کرتا ہے نہ اسے سجدہ کرتا ہے۔ کوئی جمعے کے نمازی ہیں، کوئی عید کے نمازی ہیں۔ ایک دفعہ ایک خواجہ سرا کو ہم جماعت میں تھے، ہم لے کر آئے، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بڑا اکرام کیا، کھانا کھلایا، چائے پلائی۔ اسی کے وہ بھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں عزت کوئی نہیں دیتا۔ میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی ہے؟ آدھا جی کوئی نہ۔ میں کہا کبھی جمعہ پڑھے گئی؟ آدھا جی کوئی نہ۔ میں کہا عید پڑھی ہے؟ جی کوئی نہ۔ میں کہا عید بھی نہیں پڑھی؟ آدھا نہیں کوئی۔ میں کہا کیوں؟ کہ یہ سارے ساڑھے نال نفرت کریں دن، جس تھا جاگی اتھا دن، یہ خسرے آ گئے، خسرے آ گئے، اصل اپنا مسیح جاننے آئے نا، عید جاننے آئے، تو سائیں عزت دیتی ہے تھے آ گئے ہیں۔ اور اس کی اتنی داڑھی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے بچے ہیں۔ تھوڑی سی محبت دینے سے اس نے تو کوئی میں جادو، ویسے تو محبت ایک جادو ہے، اور میٹھا میٹھے بول میں جادو ہے۔ آپ نے سنا ہے محاورہ، یہ حدیث کا ٹکڑے کا مطلب ہے، ان من البیان لسحرا، بعض بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں، تو میٹھے بول میں جادو۔ اور کوئی ایسے بھی ملے ہیں کہ زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا آج میں نے آپ کا بیان سنا ہے اور میں نے نماز پڑھی۔ تو میں نے کہا پہلی نماز؟ کہا جی زندگی کی پہلی نماز، آج پہلی نماز پڑھی ہے۔ وہ کوئی 50+ تھا، نہ کبھی عید پڑھی ہے، نہ جمعہ پڑھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، آج آپ کا بیان سنا ہے اور نماز پڑھی۔ تو میرے عزیزو، پہلا تعارف ہے ہم جانیں کہ ہمارے رسول کون ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ ہمارے نبی کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کروایا، چونکہ
तौहीद को बिल्कुल मस्ख कर दिया था पहले मजहबों। क़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह, कुरान पढ़ के सुनाया। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह का बेटा है। और हमारे नबी ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। मेरा नबी कुरैश ने सवाल किया कि हम तो अपने पुश्तों को जानते हैं, तो इस पर जिब्रील आए, 70,000 फरिश्ते साथ तस्बीह पढ़ते हुए आए। 70,000 से मुराद होता है लाखों, बेशुमार। जैसे हम उर्दू में कहते हैं 100 दफातन 10 का मतलब है बहुत ज्यादा। अरबी में 70 का लफ्ज है। तो जिब्रील के साथ आसमान के लाखों फरिश्ते उतरे तस्बीह पढ़ते हुए, और कहा या रसूल अल्लाह, कुल फरमाइए इनसे, सामने बैठे हैं काफिर, फरमाइए इनसे, हुआ वो जिसको पूछ रहे हो उसका नाम है अल्लाह। हुवल्लाह, पहले कहा अल्लाह, अल्लाह का नाम है अल्लाह। हमारे बर्रे सगई में अल्लाह को कहते हैं खुदा। खुदा एक इंसानी वज़ा करदा लफ्ज है, मना नहीं है। खुदा उससे कहते हैं जिसे किसी ने न बनाया हो। ये दो लफ्जों से बना है, खुद और आ। जो खुद आया हो, जिसे किसी ने न भेजा हो। लेकिन अल्लाह ने जो अपना नाम रखा है वो है अल्लाह। कुल कहिए मेरे महबूब, वो जिसको पूछ रहे हो उसका नाम है अल्लाह। वो उसका नसब पूछ रहे हो, हाँ, उनसे कहो अहद, वो अकेला है, उसका कोई नस्ल नहीं, उसकी कोई नस्ल नहीं। वो अहद, अकेला, यकता, अकेला है। अकेला तो गुजारा नहीं कोई कर सकता, तो जिंदगी कैसे गुजरती है? अरे नबी से कहिए अल्लाह, फिर अल्लाह, वो अल्लाह असमद, सबसे बेनियाज है। किसी चीज का, जिस चीज पर मोहताजी का लफ्ज आता है वो उन सारी चीजों से बेनियाज है। देखें, सबसे अजीब बात है कि अल्लाह से बड़ी जात कोई नहीं, कि हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वो अव्वल है, इब्तिदा कोई नहीं। जैसे मैं यहाँ अव्वल हूँ, ये सानी है, ये सालिस है। वो कहता मैं अव्वल हूँ पर मेरी इब्तिदा कोई नहीं। वल आखिर, मैं आखिर हूँ पर मेरी इंतहा कोई नहीं। अज़्ज़ाहिर, मैं बुलंद हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। वल बातिन, मैं छुपा हुआ हूँ, मुझसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। सारे मेरे मोहताज हैं, मैं किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह समद, मैं सबसे बेनियाज हूँ। मैं खिलाता हूँ, खाता नहीं है, पिलाता है, पीता नहीं है, सुलाता है, सोता नहीं है, मारता है, मरता नहीं है। अपने हबीब से जो कह दिया, इश्माशी, मेरे महबूब, आपको एक गुंजाइश है। आप जितना जिंदा रहना चाहते हैं, आपके लिए कोई कैद नहीं। मेरी थोड़ी तो कैद है ना, टाइम आना तो हो गए, सा निकलिया तो खत्म। इजराइल आके तुम कुछ ना तो कोई नहीं, राना के चलना। एक हस्सी मेरे नबी इश्माशी,
آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے۔ اور جس دن 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور ہجری کا 11واں سال شروع ہو چکا تھا، اور پیر کا دن تھا، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو جبریل آ کے خاموش کھڑے تو آپ نے فرمایا کیا بات، چپ کیوں ہو؟ کہا کہ باہر موت کا فرشتہ ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں موت بھی پوچھ کے آئے وہ کیا دربار ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے کب روکا ہے، آ جاوے، میں کو روکے؟ تو ملک الموت اندر داخل ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے جب سے یا رسول اللہ موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، آپ پہلی ہستی نے جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کسی کو سلام آج تک نہیں۔ ابراہیم بھی آئے جو آپ کے دادا ہیں، 4000 نبیوں کے باپ ہیں، موسیٰ کلیم بھی آئے جن سے اللہ ہم کلام ہیں۔ میں نے آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ، کیا بادشاہی ہے کہ موت بھی پوچھے پہلے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ بس یہ ایک ہستی ہے۔ آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا ہے، یہ میں اب اکھیاں نال نہیں پوچھنا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کی صلاح ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، تو آقا نے جانے کو پسند فرمایا۔ تو یہ ایک ہستی ہے جن کو یہ رعایتیں دی گئیں، لیکن موت کے دروازے سے گزارا گیا۔ موت سے پاک اللہ الصمد، بے نیاز، اور کیا ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، متخذ صاحبہ، کوئی اس کی بیوی نہیں، ولا ولدا، کوئی اس کا بیٹا نہیں۔